تمہیں ہی دیکھ کر تو ایسی باتیں ہوئی ہیں۔ آج جب تم مجھے گھر چھوڑ کر گئے ہو تو ماں نے مجھے اور تمہیں ایک ساتھ دیکھ لیا تھا، اس لیے وہ پوچھ رہی تھیں کہ وہ کون ہے، اس سے کیا تعلق ہے تمہارا؟ عمر نے کہا تو تم نے کیا کہا پھر؟ میں نے کہا کہ میں نے کیا کہنا تھا، جھوٹ ہی بولنا تھا، کہہ دیا کہ میرا اس سے کوئی ایسا ویسا تعلق نہیں ہے، وہ میرا کلاس فیلو ہے اور مجھے گھر تک چھوڑنے آیا تھا اور گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ عمر نے کہا کہ تم نے سچ کیوں نہیں بتایا؟ میں نے کہا کہ سچ بتا کر میں نے کیا کرنا تھا، تمہارا بھی پتہ ہے تم مجھے چھوڑ کر چلے جاتے۔ عمر نے کہا کہ تم میرے بارے میں ایسی رائے رکھتی ہو؟ میں نے کہا کہ رائے کی بات نہیں ہے عمر، مرد کرتے ہی ایسا ہیں، لڑکی کا جسم حاصل ہوا نہیں اور اسے چھوڑا نہیں، جب لڑکی کا جسم حاصل ہو جاتا ہے تو سبھی ختم ہو جاتا ہے، پیار بھی، تعلق بھی اور رشتہ بھی۔ عمر نے کہا کہ تمہاری یہ سچ بولنے کی عادت کب جائے گی؟ میں نے کہا کہ یہ میرے ساتھ ہی جائے گی، جب تک میں ہوں یہ بھی نہیں جائے گی۔ عمر نے کہا کہ اچھا یار، تم جلدی سے باہر آ جاؤ، میں گھر سے باہر گلی کی نکڑ پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ میں نے کہا ابھی تو سارے جاگ رہے ہیں، میں اس وقت وہاں کیسے آؤں؟ میں ابھی نہیں آ سکتی ہوں، اور ویسے بھی آج گھر کا ماحول گرم ہے، آج کا دن آرام ہی کر لو تم بھی۔ عمر نے کہا کہ نہیں، میں نے آرام نہیں کرنا، تم جلدی سے آ جاؤ، بس میں انتظار کر رہا ہوں۔ عمر نے فون بند کر دیا۔ میں نے بھی کمرے کی کھڑکی سے دیکھا تو سامنے عمر کی کار نظر آ رہی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ اب عمر آ گیا ہے، اب یہ بھی اپنی منوائے گا، یہ اتنی جلدی جانے والا نہیں ہے۔ میں نے اپنے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا کہ سب کیا کر رہے ہیں۔ میں سب سے پہلے ناصر کے کمرے میں گئی کہ ناصر کیا کر رہا ہے، سویا ہے کہ نہیں۔ میں نے ناصر کے کمرے کے دروازے کو تھوڑا سا کھول کر دیکھا تو ناصر اپنا موٹو نکال کر اپنے ہی ہاتھ سے مسل رہا تھا اور فون پر کوئی فلم دیکھ رہا تھا۔ میں نے جب ناصر کا فون دیکھا تو مجھے بہت ہی ٹائٹ اور مضبوط لگا۔ دیکھتے ہی مجھے معلوم ہوا کہ یہ میری اچھی خاصی تسلی کروا سکتا ہے، مگر میں نے وہاں کھڑے ہو کر ہی ناصر کو دیکھنے کا سوچا کہ یہ کب تک اس سے کام کر سکتا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ناصر نے اپنے ہاتھ تیز تیز چلانا شروع کر دیے۔ ناصر کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ ناصر نے اپنے سارے کپڑے اتار کر یہ سب کرنا شروع کیا ہوا تھا۔ کمرے کی لائٹس بھی جل رہی تھیں۔ میں ناصر کو اور اس کے موٹو کو صاف صاف دیکھ پا رہی تھی۔ ناصر فری ہوا تو میں نے ناصر کے کمرے کو چھوڑا۔ مجھے یاد آیا کہ عمر میرا باہر انتظار کر رہا ہے۔ میں نے جلدی سے ناصر کو چھوڑا اور اماں اور ابو کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں نے کھڑکی سے دیکھا کہ اماں اور ابو بھی کام میں مصروف ہیں۔ اماں سامنے لیٹی ہوئی تھی اور ابو نے اماں کے اندر کیا ہوا تھا۔ اماں کی ٹانگیں اوپر کو کی ہوئی تھیں۔ اماں ابو سے بول رہی تھیں کہ ساغر اتنا نہ کیا کرو، تھوڑا باہر نکال لو، تم سارا ہی میرے اندر ڈال دیتے ہو، تمہیں شاید مزہ بہت آتا ہے، میں تمہیں کہتی ہوں کہ زیادہ اندر ہو گیا ہے، تم خود ہی کیوں نہیں اس بات کا خیال کر لیتے؟ ابو نے کہا کہ مجھے سچ میں مزہ آتا ہے تمہارے اندر پورا کرنے کا، ویسے جتنی تمہاری عمر ہو گئی ہے تمہیں میرا اب تک برداشت کر لینا چاہیے۔ اماں نے کہا کہ اس سے عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے، تمہارا بڑا ہے اور میری ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ تمہارا برداشت کر سکے۔ تم پتہ نہیں آج کل کیا کھا رہے ہو، میری تو مت مار رہے ہو۔ ابو نے کہا کہ تم نے بھی تو مجھ سے شادی اسی لیے کی تھی کہ میں تمہاری لیتا تھا تو تمہیں بہت مزہ آتا تھا، اور تم کہا کرتی تھی کہ میرا شوہر میری اچھے سے نہیں لے پاتا ہے، تم جب میری لیتے ہو تو مزہ آ جاتا ہے۔ میں حیران تھی کہ اماں نے اس کام کی وجہ سے دوسری شادی کی تھی، جبکہ میں تو مانتی تھی کہ میرا پہلا باپ غریب تھا تو ماں نے اس آدمی کی دولت اور مکان دیکھ کر اس سے شادی کر لی تھی۔ خیر، میں نے دیکھا کہ ماں اور ابو بھی اپنے کام میں مصروف ہیں اور ناصر بھی اپنے کام میں مصروف ہے، مجھ پر کوئی بھی نظر رکھنے والا نہیں ہے، میں عمر کے ساتھ سکون سے جا سکتی ہوں۔ میں نے گھر کے مین دروازے کا تالا کھولا اور گھر سے باہر نکل کر عمر کی کار کی طرف چلنے لگی۔ کار کے قریب جا کر میں نے عمر سے کہا کہ اس وقت آنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمر نے کہا کہ مجھے تمہاری یاد آ رہی تھی تو میں نے سوچا کہ تم سے جا کے مل آؤں، میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ میری یاد آ رہی تھی یا پھر میرے جسم کی طلب ہو رہی تھی کہ چلتے ہیں لائبہ کی لے لیتے ہیں۔ عمر میری یہ بات سن کر ہنسنے لگا۔ کار میں بیٹھ گئی اور عمر نے کار چلانا شروع کر دی تو ایک سنسان علاقے میں کار روک لی۔ میں نے عمر سے کہا کہ کار کیوں روک لی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہاں پر کوئی بھی نہیں آئے گا۔ میں عمر کی ساری بات سمجھ چکی تھی، مگر پھر بھی میں نے کہا کہ عمر تم نے یہاں پر کار کیوں روک لی؟ عمر نے کہا کہ چلو نا، اب چھوڑو یار، تم جانتی تو ہو کہ میں نے کار کیوں روکی ہے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جانتی ہوں، پہلے سے ہی جانتی ہوں، مگر کار کی لائٹس بند کرو گے تو ہی ہم کچھ کر سکیں گے نا۔ عمر نے ساتھ ہی کار کی تمام لائٹس بند کر دیں اور ہم کار کے اندر سے ہی کار کی پچھلی سیٹ پر چلے گئے۔ عمر نے میری قمیض اتار دی اور اتارنے کے بعد اس نے میری چھاتی کو منہ میں ڈال لیا۔ جیسے ہی چھاتی عمر نے اپنے منہ میں ڈالی تو میرا تو سارا وجود کانپنے لگ گیا۔ میں عمر کے منہ کی گرمی اپنی چھاتی پر محسوس کر پا رہی تھی۔
عمر نے میری ایک چھاتی کو منہ میں ڈالا ہوا تھا، وہ دوسری چھاتی کو ہاتھ سے پکڑ کر مسل رہا تھا اور زور زور سے دبا بھی رہا تھا۔ میں مزے کی دنیا میں کھوئی ہوئی تھی۔ آج عمر جوش حد سے زیادہ تھا۔ آج تو عمر نے مجھے مزہ دینے کی حد ہی کر دی تھی۔ عمر نے اپنا ایک ہاتھ میرے نیچے بھی لگا دیا۔ جیسے ہی عمر کا ہاتھ میرے نیچے پہنچا تو میرے منہ سے آہیں نکلنے لگیں۔ میری آہیں سن کر عمر نے کہا کہ کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ مزہ آ رہا ہے۔ محفل گرم ہو چکی تھی۔ میرا وجود سارے کا سارا ہی آگ کی طرح تھا۔ میرا دل کر رہا تھا کہ اب عمر یہ سب کام کرنا چھوڑ کر اپنا نکالے اور میرے اندر کر دے اور سارا ہی اندر تک لے جائے، اور مزہ آئے گا اور سکون بھی آئے گا۔ میں نے عمر کا موٹو پکڑا اور اسے مسلنے بھی لگی کہ عمر میرے جذبات کو سمجھ کر اپنا میرے اندر کر دے گا، مگر عمر تو میرا سارا وجود چومنے میں لگا ہوا تھا۔ کبھی کہیں سے چومتا تھا، کبھی کہیں سے چومتا، پھر دل کر رہا تھا کہ اب عمر اندر ڈال دے۔ میں نے سوچا تو یہ ایسے ہی لگ رہا تھا۔ میں نے عمر سے کہا کہ اب کیا مجھے چومتے ہی رہو گے یا اندر بھی کرو گے؟ عمر نے ایک دم سے میری طرف دیکھا اور میں نے پھر سے کہا اب اندر بھی کرو نا، مجھے چومتے ہی رہو گے کیا؟ عمر نے کہا کہ ابھی کر دیتا ہوں، اور پھر عمر نے ایک دم سے اپنا میرے اندر کر دیا۔ مجھے تو سکون کی دنیا کا الگ ہی احساس ہونے لگا۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کسی نے آگ پر پانی ڈال دیا ہے۔ میرے منہ سے ٹھنڈی ہوا کی سانسیں نکل رہی تھیں۔ اس بار میں جلدی فری ہو گئی، مگر عمر ابھی تک فری نہیں ہوا تھا۔ میں نے عمر کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ تو مجھ سے جلدی فری ہو جاتا تھا، مگر اب کی بار تو میرے فری ہونے کے بعد بھی یہ فری نہیں ہو رہا ہے۔ کچھ وقت کے بعد مجھے الجھن ہونے لگی۔ میں نے عمر سے کہا کہ آج خیریت تو ہے؟ آج فری ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے ہو۔ عمر نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے پھر سے کہا کہ کیا کھایا ہے آج تم نے؟ پہلے تو چند منٹوں میں ہی فری ہو جاتے تھے، مگر آج تو انتہا ہی کر دی۔ اب میں پھر سے ایموشن پکڑنے لگی تھی۔ میں نے عمر کو اب کہنا بند کر دیا تھا اور پھر سے مزہ لینے لگ گئی تھی۔ عمر کی رفتار اب کم ہونے لگی تھی۔ مجھے اب محسوس ہو رہا تھا کہ اب عمر فری ہونے والا ہے، مگر میں مکمل طور پر موشن پکڑ چکی تھی۔ مگر اس بار عمر مجھ سے پہلے ہی فری ہونے جا رہا تھا۔ میں نے عمر سے کہا کہ اب نہ رکنا، اب بس لگے رہنا، مگر عمر بھی اصل میں کافی وقت سے لگا ہوا تھا۔ اس نے اب ختم تو ہونا ہی تھا، مگر میں پھر سے تیار ہو چکی تھی۔ میں اب نہیں چاہتی تھی کہ عمر یہاں سے جائے، مگر اب عمر تو مکمل طور پر رک چکا تھا۔ میں نے پھر جلدی سے عمر کا ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکال دیا اور تیزی سے انگلی کرنے لگی۔ عمر بھی فری ہو کر میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں بھی جب فری ہوئی تو میں نے عمر کی طرف دیکھا اور کہا کہ آج خیریت تھی؟ آج کافی وقت لگا دیا۔ اس ناول کا اگلا حصہ نئی آنے والی قسط میں اپلوڈ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہماری نالج پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی قسط آپ کو آسانی سے مل سکے۔ شکریہ۔